امثال کی کتاب کا 6 باب 16ویں آیت، 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ ہم نے اب تک پہلی 2 چیزیں یا پہلے 2 گناہ ان کی خاصی اچھی تفصیل سنی ہے جن سے خدا کو نفرت ہے بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں جس سے مراد ہے غرور، اور جھوٹی زبان سے مراد ہے جھوٹ یا بطالت۔ اور امید اور دعا یہ ہے کہ آپ نے ان گناہوں کو اپنی زندگی میں دیکھ کر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے اور اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ خداوند میری مدد کر، تو جو میرے دل کو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، میری مدد کر اور میری زندگی سے ہر قسم کا غرور نکال دے اور اس کی جگہ یسوع مسیح کی عاجزی اور اس کی فروتنی سے میرے دل کو بھر دے۔ اور پھر یہ کہ مجھے ہمیشہ حق گو بنا، میں جب بھی کوئی بات کروں میں سچ بات کروں، اس لیے کہ تجھے جھوٹے لبوں سے نفرت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دونوں خوبیاں اس شخص میں آئیں گی جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ عاجز ہوگا، وہ ہمیشہ خداوند کے سامنے اور انسانوں کے سامنے حق گو ہوگا۔ اب تیسری چیز یا تیسرا گناہ جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے وہ ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ 17 آیت میں بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، یہ تیسرا گناہ ہے جس سے خداوند کو نہ صرف نفرت ہے بلکہ اسے کراہیت ہے۔ بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ جن ہاتھوں پر کسی کا خون یا کسی کے خون کے داغ لگے ہوئے ہوں۔ کیا مطلب یہ ہے قاتل یا خونی انسان۔ اس کے بارے میں کتاب مقدس بہت کچھ کہتی ہے، کئی حوالے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اور شروع میں لگتا ہے کہ یہ تو بڑی آسان سیدھی بات ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آئیے پہلے غور کریں کہ کتاب مقدس بائبل میں اس گناہ کی کیا حیثیت رکھی گئی ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور 4 باب کی 8ویں آیت۔ آپ اس کے ماحول کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا نے ہدیہ مانگا تھا اور دونوں بھائیوں کو کہا تھا کہ وہ اپنے اپنے ہدیے لائیں، اور جس کے سامنے وہ ہدیہ لے کر گئے تھے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اور اگر جس کو قبول نہیں کیا وہ بھی خداوند کے پاس جا سکتا تھا اپنے ٹوٹے اور شکستہ دل کے ساتھ۔ خداوند تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ خداوند کی معافی مانگتا، اس نے کیا کیا؟ خداوند سے بھی ناراض اور اپنے بھائی سے بھی ناراض، یہاں تک کہ اس کو قتل کرنے کے لیے وہ تلا ہوا تھا۔ لکھا ہے اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، یہ بھی نہیں پتا کہ کیا کہا۔ اکھڑا ہوا تو پہلے ہی تھا اپنے بھائی کے ساتھ اور خدا کے ساتھ، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ ہاں ہوں محافظ۔ وہ کہتے ہیں کیا میں ہوں؟ مطلب کہ میں تو اپنے بھائی کا رکھوالا نہیں، یعنی خدا کے سامنے وہ اکڑ رہا ہے، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون، اور عبرانی میں اصل زبان میں اس کا مطلب ہے تیرے بھائی کے خون کی آواز، تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا، یعنی کھولا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ یہ ہے ایک مثال، اور بہت سی ہیں مثالیں۔ پیدائش کی کتاب کا 9واں باب اس کی 6 آیت، یہاں خدا کا فتویٰ ہے کہ جو کوئی کسی انسان کو قتل کرے گا، خون بہائے گا، اس کی سزا کیا ہوگی؟
جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ کیا مطلب کہ قتل کی سزا کیا ہے؟ موت۔ یہ ہے خدا کا فیصلہ، سزائے موت۔ خیر، اب ایسے کریں، نئے عہد نامے کی طرف آپ آئیں۔ متی کی انجیل کا 23واں باب۔ 23واں باب وہ ہے جس میں ہمارے منجی کے گرفتار کیے جانے اور ان کے قتل کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ متی کی انجیل کا 23واں باب اور 23ویں باب کی آیت ہے 31ویں۔ یہاں فقیہوں اور فریسیوں کو ہمارے خداوند الزام دیتے ہیں کہ وہ گو ہیں تو اپنی قوم کے دینی استاد، لیکن در حقیقت وہ ریاکار لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں 23ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ وہ اسرائیل میں دینی استاد سمجھے جاتے تھے۔ اور 13ویں آیت، 14ویں آیت، 15ویں آیات اور باقی کئی آیات میں ہمارے خداوند نے ریاکار کا لقب دیتے ہیں۔ یہاں 31ویں آیت میں انہی سے مخاطب ہوتے ہوئے ہمارے خداوند کہتے ہیں، اسی طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو، اے سمپو، اے افئی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو اپنی عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ اور پھر راست باز حابل کے خون سے لے کر وہ سارا واقعہ یہاں پر دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ کیا نقطہ ہے؟ نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ کتاب مقدس بائبل اس گناہ کی مثالیں دے کر ہمیں بتاتی ہے کہ امثال 6 میں جہاں اس تیسرے گناہ کا ذکر کیا گیا ہے جس سے خدا کو نفرت تو کیا کراہیت ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ گناہ مسلسل لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، امثال 6:16، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے، نہ صرف اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، آج ہم دیکھ رہے ہیں بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ اور پھر بہترین حوالہ اس سلسلے میں ہے خروج کی کتاب کا 20واں باب، جہاں احکام عشرہ یا اخلاقی شریعت کے خلاصے کی عرض دی گئی ہے، اور وہاں آپ 20ویں باب کی 13ویں آیت میں ان 10 حکموں میں سے 6ٹھے حکم کی عبارت نہایت اختصار کے ساتھ یوں پڑھتے ہیں، تو خون نہ کرنا۔ یہ بنیادی حیثیت ہے کتاب مقدس میں جہاں تک اس تیسرے گناہ کا تعلق ہے کہ خداوند کو جن گناہوں سے خاص طور پہ نفرت ہے ان میں تیسرا نمبر فہرست کے مطابق ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، اے بلڈ سٹینڈ ہینڈ، جن ہاتھوں پر کسی کا خون یا خون کے داغ لگے ہوں۔ یہ محاورہ ہے جس سے مراد ہے قاتل یا خونی انسان۔ اب دیکھیے اس حکم کا نفس یا سبسٹنس کیا ہے، نچوڑ کیا ہے۔ متی کی انجیل کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت، کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے کہیں گے جی میں نے تو کبھی کسی کا خون نہیں کیا، سو اس کا تو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر خیر خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم میں سے کوئی اس جرم اور اس گناہ کا قصوروار نہیں ہے۔ تو بھی آئیے اس حکم کا جو نچوڑ ہے، جو نفس ہے، آئیے اس پر غور کریں۔ اور ہمارے منجی سے بہتر اور کوئی نہیں جس کے بارے میں انہوں نے خود ہی کہا کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ پورے توریت اور انبیاء کی کتابوں کی تعلیم کا جو نچوڑ ہے وہ ہمارے خدا یسوع مسیح ہیں، اور وہی بتا سکتے ہیں کہ 6ٹھا حکم کیا ہے، اس کا نفس کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ 5واں باب 21ویں آیت، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے یعنی پرانے زمانے میں کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن اب لیکن سے یہ مراد نہیں کہ ہمارے خدا ان کا نئی تعلیم دینے لگے ہیں، نہیں، وہ کہنے میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ خون نہ کرنے کا جو حکم ہے اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی سے غصے ہوگا
وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ کیا مطلب؟ خون کرنا متوازی کس کے ہے؟ عدالت کے۔ جیسے قتل کرنا عدالت کے لائق ہے، اسی طرح اپنے بھائی سے غصے ہونا اور اس غصے کو مسلسل جاری رکھنا، اگر ہم اس سے توبہ نہیں کریں گے، معافی اور صلح نہیں کریں گے، تو آخری دن ہمارے ساتھ ایک قاتل جیسا، خونی جیسا سلوک کیا جائے گا۔ یہ ہے ہمارے خداوند کہتے ہیں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، میری سنو، میں شریعت کا نچوڑ ہوں، میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ شریعت کیا ہے، میں شریعت کا معنی اور مفہوم تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی یا بہن پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا، کون سی عدالت؟ خدا کی عدالت، آخری عدالت، سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اسے احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزا وار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے، قربانی چھوڑ دے، اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ غصے کی حالت میں نہیں رہنا، اس کو طے کرنا ہے، جس کا قصور ہے وہ اس کا اقرار کرے، اور دونوں تینوں جتنی بھی پارٹیاں انوالو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور صلح کے بند میں بندھے رہنا چاہیے۔ جو معافی مانگتا ہے اسے معاف کرو، جو اقرار کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو، لیکن نہ معاف کرنا اور عبادت میں آنا اور اپنے آپ کو بڑا پاک صاف، وہ خداوند یہ اور وہ دعائیں شوائیں، اور ہم کہتے ہیں وہ نرا فراڈ ہے۔ اٹھو اور پہلے جا کے اپنے بھائی یا بہن جس کے ساتھ تم نے پھڈا ڈالا ہوا ہے طے کرو، صلح کرو، معافی دو، معاف کرو، اور پھر آ کے اپنی قربانی یا نظر یا عبادت تو خداوند کہتے ہیں میری ہے، میں قبول نہیں کروں گا۔ سو تم امپریس کسے کر رہے ہو؟ کس کے سامنے؟ کس کے نمبر بنا رہے ہو؟ میرے سامنے؟ میں تو قبول نہیں کرتا۔ سو کیونکہ بہت سے گناہ ہم عبادت میں کرتے ہیں، پتہ ہے آپ، زیادہ ریاکاری جائے عبادات میں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کرٹیسائز کرنے والا عام طور پہ کوئی نہیں ہوتا ہمارے سوائے خدا کا کلام۔ اسے خداوند خود کہتا ہے کہ مجھے یہ عبادت قبول نہیں۔ اور آپ نے غور کیا اس حوالے میں بتایا یہ نہیں گیا کہ آپ کو آپ کے بھائی سے شکایت ہے، نہ 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 نہ، یہاں کہا گیا ہے کہ آپ کے بھائی کو آپ سے شکایت ہے، آپ کو شکایت نہیں ہے۔ فرق ہے، بہت فرق ہے اس میں۔ یہاں کہا گیا ہے کہ وہاں تجھے یاد آئے، شاید تم نے کلام سنا ہے، شاید دعا کے ذریعے سے خداوند نے تمہیں، تمہارے کانشنس اور ضمیر کو مجروح کیا ہے، پرک کیا ہے، تمہیں یاد آیا ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے، تو کیا کر وہیں اپنی قربان گاہ پہ چھوڑ دے اور اپنے بھائی یا بہن کے پاس جا اور اس سے معاملے کو طے کر۔ اگر تو نہیں کرے گا، یہ عبادت جائے وقت ضائع کرنے والی بات ہے، اس میں کچھ بھی نہیں تجھے ملے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنے مسیحی بہن بھائی کے ساتھ غیر طے شدہ غصہ ہر قسم کی عبادت کو ناجائز بلکہ دوزخ کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ میں پھر سے پڑھوں گا، یہ لفظ ضروری ہیں اور میں نے سوچ سمجھ کے لکھے ہیں اس لیے اہم ہے کہ متی 5 کے مطابق جو تعلیم ہمارے خداوند نے دی ہے، اپنے مسیحی بہن بھائی کے ساتھ غیر طے شدہ غصہ ہر قسم کی عبادت کو ناجائز بلکہ دوزخ کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ لہذا غصے یا ناراضگی کو فوراً طے کرو، یہ خداوند کہہ رہے ہیں یہاں متی کے 5ویں باب میں۔ اور پھر اگر ہم آگے کو جائیں افسیوں کے خط کے 4 باب میں، افسیوں 4، وہاں پولس رسول خدا کے الہام سے مسیحی لوگوں کو یہ تاکید کر رہا ہے کہ اگر تم مسیحی ہو، اگر نہیں ہو پھر وہ بات فرق ہے، اگر مسیحی ہو اور 1 نمبر ہو 2 نمبر نہیں، حقیقی شاگرد ہو اور یہودا اسکریوتی نہیں ہو، تو پھر کیا ہے؟ یہاں لکھا ہے افسیوں 4:26 میں، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ جہاں تک میں اسے سمجھتا ہوں اور غور کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمارا غصہ 100% گناہ آلودہ ہی ہو۔ ایک وہ بھی غصہ ہے جو پاک ہے، وہ غصہ کیا ہے؟ وہ غصہ ہے جو بدی کے خلاف ہے،
ہمارے خدا نے غصے کی حالت میں ہیکل کو پاک اور صاف کیا تھا، لیکن وہ غصہ کیسا تھا؟ پاکیزہ غصہ تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے غصے میں گناہ ہوتا ہے۔ کسی شخص نے مجھے کیا مبارک میں کہا، جب میں نے کلام سنایا بچوں کی تربیت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بتانا ضرور چاہیے تھا کہ تربیت کرو بڑا ضروری ہے، کہا آپ نے، لیکن اس بات پر زور دینا چاہیے تھا کہ محبت سے کرو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، بچوں کی تربیت کرنا اور محبت سے کرنا۔ سختی سے کسی بات پر زور دینا محبت سے کیسے کرتے ہیں؟ اس میں بہت زیادہ خداوند کے فضل اور رول قدس کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن کرنا ضرور ہے۔ کیوں؟ یہاں لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے کنٹرول کرو اپنے آپ کو، کیونکہ اگلا قدم پتہ کیا ہوگا؟ گناہ کا۔ سو غصہ جو ہے بہت نازک جذبہ ہے، ایموشن ہے، بہت نازک۔ ہوشیار رہو، غصہ کرو گے عام طور پر کیا ہوگا؟ اس میں تم گناہ کرو، کیونکہ بدی کے خلاف ہمیں غصہ کرنا چاہیے، بدی کے خلاف غصہ کرنا چاہیے، لیکن ہم بدی کے خلاف بہت کم غصہ کرتے ہیں، بدی سے ناراض ہم بہت کم ہوتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ آگے کیا لکھا ہے؟ سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے ڈوبنے تک، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تمہاری خفگی ختم ہونی چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ بائبلی طریقے سے۔ اس کا مطلب کہ جیسے لکھا ہے کہ آج کی روٹی ہے باپ ہمیں آج ہی دے، آج کی جو خفگی ناراضگی ہے آج ختم ہونی چاہیے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ ابلیس منتظر رہتا ہے جب ایماندار لوگوں میں تھوڑا سا غصہ آتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ کیا کرتا ہے؟ اسے کرے گا استعمال اور بھی زیادہ جدائیاں اور نفرت کی دیواروں کو بنانے کے لیے۔ اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ ہوشیار رہو، ابلیس سے ہوشیار رہو، ابلیس کو موقع نہ۔ اور ہم کیسے دیتے ہیں؟ مسیحی بہن بھائیوں میں تھوڑی سی ناراضگی سے، اور ہم ایک دم طے نہیں کرتے اسے۔ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ابھی پتہ جو آپ نے بات کی ہے یا اس طرح سے آپ نے یہ کیا ہے تو تمہارا بھائی یا بہن ان کو تھوڑا سا برا لگا تھا۔ ضمیر کہتا ہے اسی وقت ہمیں چاہیے پلیز میری بہن میرے بھائی، میری اس حرکت سے، میرے اس لفظ سے آپ کو ٹھوکر تو نہیں پہنچی؟ اگر پہنچی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرا قطعاً ارادہ اور مقصد نہیں تھا آپ کو ناراض کرنا۔ اسی وقت براز کہ پھر وہی بات آئی، آکڑ، میں کیوں کروں؟ میری تو بےزتی ہوگی، اور میں ویسے بھی بڑا ہوں، میری تعلیم زیادہ ہے، میرا جاب اس قسم کا ہے، اور دوسرے کیا بہتر کیا کان لپیٹ کے چلے جاؤ۔ اور ہو سکتا ہے جو آپ نے کہا یا حرکت کی تھی اس سے آپ کی بھائی یا بہن کو برا لگا ہے۔ ابھی ہم گناہ کی بات نہیں کر رہے، برا صرف لگا ہے، اور وہی چھوٹی چھوٹی بری اور ناراضگی چھوٹیاں وہ کیا ہوں گی؟ بڑی ہوں گی، اور دل سخت ہوں گے، اور نفرت اور جدائی کی دیواریں بڑی سے بڑی ہوتی جائیں گی۔ اوے آئیے اسی طرح دینے ہیں، میں دیکھا بھائی شروع تو اسی طرح ہے، کبھی دیکھنا آج یہ بات کہنی پڑی ہے، لیکن ان چھوٹی ناراضگیوں، چھوٹی باتوں کو، الجھنوں کو، ناراضگیوں کو آپ طے کرتے جیسے کلام میں لکھا ہے، تو آج آپ کے منہ سے یہ لفظ نہ نکلتے، یہ تیری آئیے اس طرح دینے، دل کی سختی۔ اور ابلیس پسند کرتا ہے، ابلیس کو تو یہی چاہیے، لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو، اور موقع کب دیتے ہیں؟ جب ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، ناراضگی مسلسل جاری رہتی ہے۔ ہمارے خداوند اس کے بارے میں منع کرتے ہیں کہ غصہ، ناراضگی سورج کے ڈوبنے سے پہلے ختم ہونی چاہیے، جو بھی اس کے لیے درکار ہے۔ اگر اقرار کرنا ہے کرو، اگر گناہ کو تسلیم کرنا ہے کرو، کیونکہ ابلیس انتظار کر رہا ہے۔ جو پہلا قتل ہوا تھا وہاں بھی یہ لفظ لکھے ہیں کہ شیطان اور ابلیس کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ شیر ببر کی طرح دبکا بیٹھا ہے، اور وہی ہوا جو ہونا تھا۔ بھائی کی جان لے لی بھائی نے، سگے بھائی نے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور قائن نے چھری گھونپ دیا اپنے بھائی کے پیٹ میں۔ بندہ کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھ لو ہوا کہ نہیں۔ اور ابلیس انتظار کر رہا تھا، تھوڑی سی ناراضگی، عبادت اور ہدیے پہ ناراضگی ہوئی ہے، دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح نہ کی، ناراضگی کی بات ہے نا۔ اس لیے ہمارے خداوند جب تفسیر بیان کرتے ہیں کہ تو خون نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو اپنے بھائی بہن سے ناراض ہوگا، اگر وہ ریزالو نہ کیا گیا بائبلی طریقے سے، تو کیا ہوگا؟ آخری دن خداوند کی عدالت میں قاتل
اور خونی کی سزا اس بندے یا اس بندی کو دی جائے گی۔ کیا سیکھا ہے ہم نے اب تک؟ یہ ہے کہ خون بہانا تو دور کی بات ہے، غیر طے شدہ غصہ گناہ ہے، اتنا ہی مہلک جتنا کسی کے پیٹ میں چھرا گھونپنا، اور خدا کو اس سے نفرت اور کراہیت ہے۔ اگر خدا ہمارا خدا ہے، میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے، تو ہمیں کس قدر اس گناہ سے نفرت اور کراہیت ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم محتاط نہیں ہوں گے بھائی اور بہن ہوں تو ابلیس اسے اور زیادہ بگاڑے گا، ابلیس اور زیادہ بگاڑے گا۔ سبق ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ غصے اور ناراضگی سے ہوشیار رہیں، مسیحی ایماندار خبردار رہیں، ابلیس اسے استعمال کرے گا ہمارے درمیان اور زیادہ گہری اور اونچی جدائی کی دیواریں بنانے کے لیے۔ وہ تو پسند کرتا ہے، لیکن مبارک ہیں وہ جو صلح پسند ہیں، کیونکہ وہ ہیں جو خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ غصے اور ناراضگی سے ہوشیار رہیں۔ خدا کو اس گناہ سے نفرت ہے، پھر یہ کہ غیر طے شدہ حالت میں دوزخ میں ہمیں یہ غصہ اور یہ ناراضگی بھیج سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو طے نہ کیا۔ بائبلی نقطہ نظر سے، بائبلی طریقے سے، بائبلی فارمولے کے مطابق اگر ہم نے غصے اور ناراضگی کو طے نہ کیا تو یہی غیر طے شدہ غصہ یا ناراضگی کتاب مقدس بائبل کے مطابق ہمیں دوزخ میں بھیج سکتا ہے۔ اتنا یہ مہلک ہے۔ اور یہ غصے ناراضگیاں تو نہ یہ شیطان کی آواز ہے، تھی اب نہیں ہے۔ غصے ناراضگیاں تھیں اب نہیں ہے، یہ مسیحی لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں، ہم کوئی بات ایسی ایک دوسرے کے بارے میں نہ کہیں جس سے دوسرے، اور ہم کرتے ہیں، ہم ساڑتے ہیں، ہم چڑھاتے ہیں، اور یہ ابلیس کے کام ہے، یہ ایمانداروں کے کام تو نہیں ہے۔ انہیں کہتا ہے میں نہیں کروں گی، وہ کرتے رہے سانو نہیں کرنا، نہ یہ شیطان اور ابلیس کی باتیں ہیں، یہ مسیح کی باتیں تو نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح تو ہمیں نہیں سکھاتے۔ کیا انہوں نے کبھی چڑھایا کسی کو؟ کیا کبھی انہوں نے کسی کو دکھ دیا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اور جو زیادتی کرتا تھا لکھا ہے کہ اس کو وہ سچے انصاف کرنے کے والے کے سپرد کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف خدا کو اس گناہ سے نفرت ہے، اور یہ کہ غیر طے شدہ حالت میں باہمی ناراضگی اور غصہ ہمیں دوزخ میں بھیج سکتا ہے۔ تیسرا سبق اس میں یہ ہے کہ غیر ایماندار ہونے کی یہ علامت ہے۔ جو بندہ مسلسل غصہ پیدا کرتا ہے، مسلسل ناراضگیاں پیدا کرتا ہے، یہ اس کے غیر ایماندار ہونے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ غلطیوں کا 5واں باب اگر آپ کھولیں وہاں آپ کو اس کی تصدیق ملے گی۔ غلطیوں 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت، جہاں جسم کے کام ظاہر کیے گئے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فہرست دیکھیے جس طریقے سے جسم کے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، غصہ، ہم غصے کی بات کر رہے ہیں، قتل اور خون کرنے کی بات تو دور کی ہے۔ خداوند کہتے ہیں کہ ہم دراصل اس کے حضور اس وقت قاتل ہوتے ہیں، خونی ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں پر دوسرے لوگوں کا خون ہوتا ہے جو خدا دیکھتا ہے جب ہم نے اپنے بھائی یا بہن کو ناراض کیا۔ سو جسم کا ایک کام کیا ہے؟ غصہ، گناہ آلودہ غصہ، اور اس کو کس کے ساتھ مساوی رکھا گیا ہے؟ حرام کاری، بدکاری، بت پرستی اور جادوگری کے ساتھ ایک ہی لائن میں کس کو رکھا گیا ہے؟ غصے کو۔ خدا کی نظر میں غصہ اور شہوت پرستی، بت پرستی، بدکاری، ناپاکی سب ایک لائن میں ہیں۔ اس قدر ہمیں اس سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پلید کرنے والا گناہ ہے، یہ دوزخ میں لے جانے والا گناہ ہے۔ لہذا غصے اور ناراضگی کے گناہ سے خبردار رہیں۔ خدا کو اس سے نفرت ہے، ہمیں بھی اس سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے چھٹے حکم پر تھوڑا سا غور کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے پیش کی جائے، کیونکہ دراصل یہ تیسرا گناہ جو ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، اس کا تعلق چھٹے حکم کے ساتھ ہے۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، تیسرا نمبر خون بہانے والے ہاتھ۔ لیکن خروج کا 20واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے تو خون نہ کرنا۔
اس چھٹے حکم میں جس گناہ کی ممانعت کی گئی ہے وہ ہے جان سے مارنے یا قتل کرنے کا گناہ۔ لکھا ہے تو خون نہ کرنا۔ اس حکم میں جس فرض یا ذمہ داری کی تاکید کی گئی ہے وہ ہے اپنی اور دوسروں کی جان کا تحفظ کرنا۔ کیا مطلب؟ انسانی زندگی کا تقدس۔ اور گو میڈیسن کا جو فیلڈ ہے یہ کتاب مقدس بائبل سے شروع ہوا ہے، اور جو لوگ میڈیسن کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جو اس دنیا میں میڈیسن کے استعمال کو فروغ دے رہے ہیں، یہ ہے حکم جہاں سے انہوں نے اسے شروع کیا ہے، انسانی زندگی کا تقدس۔ اور یہاں سے ٹرو میڈیکل کیئر شروع ہوتی ہے۔ انسانی جان کا تقدس، انسانی زندگی کا تقدس، اپنی اور دوسروں کی جان کا تحفظ کرنا، کیونکہ ہر انسان خدا کی نظر میں اہم اور ضروری ہے۔ جس قوم یا جس کلچر میں تعصب پایا جاتا ہے وہاں کبھی بھی انسانی زندگی کا تقدس نہیں ہو سکتا۔ میڈیکل کیئر کبھی بھی جیسے ہونی چاہیے نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم متعصب لوگ ہیں، اور اس لیے میڈیکل کیئر کو ہمارے ملک میں دھچکے لگتے چلے جائیں گے کیونکہ تعصب ہے یہاں پر۔ یہ حکم کہ تو خون نہ کرنا وحشیانہ اور غیر انسانی گناہ جو قتل ہے اس کی ممانعت کرتا ہے۔ یوحنا 8:44 میں لکھا ہے، ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے کیا لکھا ہے؟ خونی ہے۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پہلے والدین کی گمراہی کے بعد ان کی اولاد کا بھی پہلا گناہ یہی تھا، کیا؟ خون۔ کبھی سوچا ہمارے پہلے والد اور والدہ، ان کی گمراہی، ان کے اپنے گناہ کے بعد ان کی اپنی اولاد کا پہلا گناہ یہی خون کرنے کا گناہ تھا۔ پہلا یوحنا 3:12 یہاں مسیح محبت رکھنے پر زور دیا گیا ہے، اور یہاں اسی مضمون کو آگے رکھتے ہوئے خداوند کا بندہ یوحنا رسول کہتا ہے، اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ یہ حکم کہ تو خون نہ کرنا یہ کبھی بدلا نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگ ہیں جو بائبل سناتے اور پڑھاتے ہیں، افسوس کی بات ہے وہ کہتے ہیں یہ 10 حکم جائیں گے یسوع مسیح میں پورے ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، اس کا مطلب ہے کہ مسیح لوگوں کو جھوٹ بولنا چاہیے، قتل کرنا چاہیے، مسیح لوگوں کو سب کچھ کرنا چاہیے، ہر قسم کا گناہ کرنا چاہیے۔ شاید وہ کرتے تھے؟ نہیں۔ 10 حکم جو ہیں یہ ایمانداروں کے لیے سدا جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے لیے عملی مسیحی زندگی کا معیار ہے۔ اسی لیے ہمارے خداوند نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز انہی 10 حکموں کی ایکسپوزیشن اور ان کی تشریح کے ساتھ کیا تھا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پہاڑی واز۔ پہاڑی واز کیا ہے؟ 10 احکام کی تشریح ہے اور تو کچھ نہیں۔ ابھی ہم نے سنا بھی ہے، خداوند کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ تمہیں پتا ہے، تم نے سنا ہے اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ وہ سارے پہاڑی واز میں جو متی 5 سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں باب تک چلتا ہے 10 حکموں کی تشریح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خداوند 10 حکموں کے مسلسل چلتے رہنے اور نفاذ کے حق میں تھے اور اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ لہٰذا یہ حکم کہ تو خون نہ کرنا یہ تمام ایمانداروں کے لیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ حکم محض خون کرنے یا قتل کرنے کے گناہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ گناہ ان تمام خیالوں، تصوروں، رویوں اور حرکتوں کو بھی ممنوع قرار دیتا ہے جن سے خون کرنے یا قتل کرنے کا گناہ عمل میں آ سکتا ہے۔ کاش کہ قائن سمجھتا اس بات کو کہ یہ جو تم سوچ رہے ہو اس کو نہ سوچو، یہ جو غصہ ہے تمہارے اندر اس کو نہ سوچو۔ اس نے کہا تم قتل کو، نہیں میں قتل، یار کیسی بات کر رہے ہو، میرا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، میں قتل نہیں کر سکتا۔ وہ تو غصہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ کیا ہوا؟ کھیت میں اپنے بھائی کو دیکھا اور اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ لیا، پہلا قتل اس دنیا میں۔ اب کیا ہے ہمارے سامنے؟ یہ ہے کہ یہ گناہ ان تمام خیالوں، تصوروں، رویوں، حرکتوں کو بھی ممنوع قرار دیتا ہے جن سے خون کرنے یا قتل کرنے کا گناہ عمل میں آ سکتا ہے۔ مثلا بے قابو غصہ، بندہ طیش میں آ جاتا ہے، نفرت،
حسد، بد کلامی یا بد زبانی، انتقام، مطلب یہ کہ وہ تمام کام، حرکتیں یا لفظ جن سے دوسروں کو کسی طرح نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ ہمارا انجیلی فرض یہ ہے کہ دوسروں کی جان اور جسم کا تحفظ کریں۔ یہاں صرف بس یہی ہے، تو خون نہ کرنا، لیکن اور بہت کچھ ہے اس میں۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ خون کرنے یا قتل کرنے میں کیا شامل نہیں، یعنی جو باتیں قتل کا گناہ نہیں ہے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، جب میں شروع کروں گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی ایسی باتیں ہیں، کئی ایسے کام ہیں جو قتل کے گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، قتل کے مجرم اور قصوروار قاتل کو سزائے موت دینا خون کرنے کا گناہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں، میں پھر سے بتاتا ہوں۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں اس حکم کی تشریح کرتے ہوئے، پہلا بڑا نقطہ یہ ہے کہ خون کرنے یا قتل کرنے میں کیا کچھ شامل نہیں ہے، یعنی جو باتیں قتل کے گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ اور پہلی مثال میں یہ دے رہا ہوں کہ قتل کے مجرم اور قصوروار قاتل کو سزائے موت دینا خون کرنے کا گناہ نہیں ہے۔ یعنی کسی بندے نے کسی کا قتل کیا، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، مقدمہ چلتا ہے اور جج قرار دیتا ہے، کیا سزا کیا دیتا ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ وہ سزائے موت دینا جو ہے وہ خون کرنا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، کیونکہ دنیا کی اکثریت جو ہے ان کے دماغ پھرے ہوئے ہیں، اور آج وہ سوچ چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سزائے موت نہیں دینی چاہیے، اور یہ تو اب وہی آپ کر رہے جو اس نے کیا تھا۔ یہ ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ہاں پڑھے لکھنا کچھ اور بات ہے، کلام سے ناواقفیت کچھ اور بات ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا جو ہے موت کی یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ تو غلط ہے، وہ تو بائبل پرانی کتاب ہے، اس میں تو لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی جو لوگ قاتل ہیں ان کو سزا موت کی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ بھی وہی کر رہے ہیں آپ جو انہوں نے کیا تھا، اور اس لیے اس میں فرق ہے۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب ہم سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ خون کرنے یا قتل کرنے میں کیا شامل نہیں ہے، ایک بات تو یہ کہ قتل کے مجرم قصوروار قاتل کو سزائے موت دینا خون کرنے کا گناہ نہیں ہے، یہ الہی انصاف کا تقاضا ہے۔ پیدائش 9:6 میں آپ نے سنا ہے ابھی، وہ زیادہ تر جو انگریز ہیں ان کے دماغ پھرے ہوئے ہیں اس معاملے میں، خاص طور پر انگریزوں کے، زیادہ تر، سارے کے نہیں، ان کے دماغ پھرے ہوئے ہیں، اور وہ اس قسم کی باتیں اپنے اپنے ملک میں کر رہے ہیں، جس میں انگلستان سب سے پہلے اور سر فہرست آتا ہے۔ چٹی چمڑی دے کے مست نہ ہو جایا کریں، ضروری نہیں کہ چٹی چمڑی کتاب مقدس کو بھی جانتے اور سمجھتے۔ ہمارے دماغ خراب ہو گئے ہیں لوگوں نے، وہ چٹی چمڑی دیکھنا مست ہو جانا، اس سے بڑی خدا آ گیا ہے، لیکن جو چیز ہمارے دماغوں کو صحیح کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کتاب مقدس، بائبل۔ اور یہاں کیا لکھا ہے؟ 9:6 میں لکھا ہے کہ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اور یہ حقیقت کبھی بھی نہیں بدلتی، کبھی آج تک یہ سچائی نہیں بدلی کہ یہ شروع زمانے میں ٹھیک تھا کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، لیکن آج سن 2005 میں خدا انسانوں کو اپنی شبیہ پر نہیں بناتا۔ یہ کیسی حماقت کی بات ہے؟ وجہ جو ہے وہ ایسی ہے جو زمانے، وقت اور دور کے ساتھ قتل نہیں بدلتی۔ استثناء کی کتاب 19واں باب، جان کا بدلہ جان، اور بھی بتایا گیا ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت۔ گو یہ پرانی شریعت ہے، لیکن یہاں پر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جہاں تک خون کا تعلق ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ 19واں باب، اور اگر آپ سارے کا سارا حصہ پڑھیں تو یہاں بتایا گیا ہے کہ کسی شخص کے خلاف 15ویں آیت، اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو، ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے۔ اگر کوئی جھوٹا گواہ، اور وہ سارا کچھ اس نے بتایا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی خون کرتا ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، ایسی برائی نہیں کریں گے اور تجھ کو ذرا ترسنا ہے، جان کا بدلہ جان، 21ویں آیت کے مطابق۔ اور بہت سے حوالے ہیں، اگر ہم سیپریٹلی اس کو سٹڈی کریں کہ سزائے موت کہاں تک کتاب مقدس بائبل کے مطابق ہے، ان لوگوں کے لیے
जिन्होंने ने जान बूझ कर नफरत और हसद की वजह से किसी को कत्ल किया है, तो उसके बारे में वाफिर मकदार में हवाले आपको मिले। दूसरी वजह जो इसमें शामिल नहीं है, मुल्कों के दरमियान कानूनी जंग जिसमें इंसान हलाक होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ईमानदार है और लोग इस पर फ़र्क पोजीशनें लेते हैं, वो कहता है जी मैंने आर्मी में भर्ती नहीं होना क्योंकि मुझे जंग में जाना पड़ेगा और वहाँ मुझे अपनी राइफ़ल उठानी पड़ेगी और मारना पड़ेगा किसी को। तो मैं समझता हूँ कि कलाम में लिखा है कि तू किसी का खून नहीं करना, सो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किताब मुक़द्दस बाइबल ऐसी तालीम नहीं देती। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि दूसरी चीज़ जो इस खून ना करने के हुक्म में शामिल नहीं है वो है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कानूनी जंग जिसमें इंसान हलाक होते हैं, उनको आप कत्ल के खून में शामिल नहीं कर सकते। हमला आवरों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल जायज़ और कानूनी है। इसी तरह अगर हमला आवर अपने साथ नाजायज़ तौर पर मालो असबाब ले जाएं तो उनको छुड़ा कर लाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल जायज़ और कानूनी है। बहुत सी मिसालें हैं बाइबल में उसके हवाले से। पहला शमूएल 30वां बाब, वहाँ पर दाऊद ने अमालिकियों पर हमला किया और उसने अपनी बीवियों को, उन्होंने असीर कर लिया था दाऊद की बीवियों को, और वो उनको वापस उनके हाथ से छुड़ा कर ले आया और कईयों को उसने उस लड़ाई में ख़त्म किया था या कत्ल किया था। पहला शमूएल 30वां बाब और ख़ास तौर पर 18वीं आयत। इब्राहिम के बारे में लिखा है कि कैसे उसने अपने मालो असबाब और अपने कज़न के मालो असबाब को बचाने और छुड़ाने के लिए कई हमले किए थे। तीसरी बात जो इसमें शामिल नहीं है कि तू खून ना करना, किसी बड़ी बेइंसाफी या ज्यादती की सजा देते हुए मुजरिमों को पार लगाने को खून करना नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर पर दूसरा शमूएल उसका 10वां बाब, जहां दाऊद ने अमूनियों पर हमला किया क्योंकि उन्होंने उसके सफीरों की तौहीन की थी। याद है, उनकी दाढ़ियां काट दी और उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो पीछे से काट दिए। बहुत बेइज्जती की बात थी उन दिनों, कहना अच्छा फिर मैं दसनामा। सो दूसरा शमूएल उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत और उसकी 18वीं आयत, किसी बड़ी बेइंसाफी या ज्यादती की सजा देते हुए मुजरिमों को पार लगाने के लिए उसको खून करना नहीं कहा जा सकता। और ये जो दूसरा शमूएल है इसका 10वां बाब, इसकी ये एक मिसाल है। दूसरा शमूएल 10वां बाब और उसकी 4थी आयत, तब हनून ने दाऊद के खादमों को पकड़कर उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सुरीन तक कटवा कर उनको रुखसत कर दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। लिखा है जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसलिए कि वो आदमी निहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़े यरीऊ में रहो, इसके बाद चले आना। और ये बनी अमून थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था। और 18वीं आयत में लिखा है उनके बारे में, और अरामी जिनको हम आजकल कहते हैं शाम के रहने वाले लोग, और अरामी इसराइलियों के सामने से भागे और दाऊद ने अरामियों के 700 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले और उनकी फौज के सरदार सुबह को ऐसा मार के बोले। अब इसका जवाब आप क्या देंगे? जवाब यही देंगे जो मैंने दिया है कि किसी बड़ी बेइंसाफी या ज्यादती की सजा देते हुए मुजरिमों को पार लगाने को खून नहीं कहा जा सकता। अगर कहा जाए तो फिर दाऊद ने यहाँ बहुत बड़ा गुनाह किया था। उसका जवाब क्या? इस पर इतराज़ ये किया जाता है, जो मैंने कहा ये 3 वजूहात दी हैं कि क्या कुछ खून ना करने के गुनाह में शामिल नहीं है। इतराज़ ये किया जाता है कि हर किस्म की लड़ाई और जंग मसीह ईमान के खिलाफ है। जवाब इसका कहाँ है? लूका 3:14 में यहाँ बताया गया है कि जब सिपाही अल मसीह के पेशरो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और पूछा कि हम क्या करें। और सिपाहियों का काम क्या होता है? यहाँ फौज की बात हो रही है, आर्मी के लोगों। उन्होंने पूछा कि हम क्या करें। उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो और अपनी तनख्वाह पर कफायत करो। क्या वो कह रहा है? यहाँ पर जो सिपाही अल मसीह के पेशरो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और पूछा कि हम क्या करें, तो अल मसीह ने उन्हें अपना पेशा तर्क करने का हुक्म नहीं दिया था कि आर्मी से निकल आओ, क्योंकि ये खुदा की मर्जी के खिलाफ है। तुम खून करते हो जब आर्मी में रहते हो और आर्मी के हुक्म के मुताबिक तुम जंग करते हो। कतन ऐसा हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि ये कि उन्हें अपनी जिंदगी किसी या किस तरह गुजारनी चाहिए। ये नहीं हुक्म दिया कि आइंदा से मत लड़ना,
یہ کہا ہے کہ کسی کے ساتھ تم نے کسی کا کچھ ناحق نہیں لینا اور کسی پر ظلم نہیں کرنا، یعنی ایک فوجی جو ہے اس کو اپنی فوج کی ملازمت کو جاری رکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور حوالہ ہے لوکا 7 میں، یہاں وہ واقعہ ہے جب ایک صوبے دار المسیح کے پاس آیا اور اس نے اپنی فوجی ملازمت کے حوالے سے دلائل دیے، اور ہمارے خداوند نے اس کی ملازمت کی مذمت نہیں کی بلکہ تائید کی۔ لوکا 7، 8 اور 9 وہ کہتا ہے صوبے دار کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، دوسرے سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ اور پھر یوحنا 18:36 یہاں پلاطوس نے المسیح کی جب انویسٹیگیشن کی گرفتاری کی حالت میں، تو ہمارے خداوند نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر ہوتی تو میرے خادم لڑتے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میں کیوں یہ حوالے پیش کر رہا ہوں؟ وہ جو اعتراض ہے کہ جی ایماندار جو ہے اس کو جنگ میں نہیں جانا چاہیے، اپنے ملک کے حوالے سے آرمی میں نہیں جانا چاہیے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بائبل تو ایسا کہیں نہیں کہتی۔ ہمارے خداوند یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے۔ خیر، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حکم میں کہ خون نہ کرنا کس قسم کے گناہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ خالص جسمانی معنوں میں براہ راست جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ قتل نہیں کرنا۔ محدود معنوں میں کسی انسان کو قتل کرنا یا اس کی جان لینا کہ وہ مر جائے، اس حکم میں اس کو گناہ کہا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے، اور مسیحی لوگوں کو کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے محدود معنوں میں، لیکن وسیع معنوں میں صرف قتل تک ہی یہ حکم محدود نہیں، بلکہ اس میں وہ تمام اور ہر ایک بات، لفظ، حرکت اور عمل بھی شامل ہے جس سے کسی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی حرکت جس سے کسی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حسد، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلام بتاتا ہے کہ کتنے لوگوں کو پتہ کیوں قتل کیا تھا؟ حسد کی وجہ سے۔ تو جب پہلے آپ نے سنا حسد کا قتل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بائبل کہتی ہے بہت زیادہ براہ راست تعلق ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ حسد پتہ کیا ہے؟ بیمار روح کا زنگ ہے۔ یہ ایسی خوفناک بدی ہے جو دوسروں کی خوشیاں اور مسرتیں چھین کر اسے ہماری اپنی مصیبت اور دکھ میں بدل ڈالتی ہے۔ اب دیکھیں حسد کرتا کیا ہے۔ اب پیدائش کی کتاب پر 4 باب دیکھیے، جہاں قائن کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ 4 باب اور 6 آیت۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا؟ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ یہاں پر صاف بتایا گیا ہے کہ خدا نے تو جو ریجیکٹ کرنا تھا وہ تو کر ہی دیا، قائن کا ہدیہ، لیکن قائن کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کیا تھا؟ حسد، کہ اس کا ہدیہ کیوں قبول ہوا ہے، میرا کیوں نہیں ہوا؟ اور خداوند سے ایک الرٹ کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے بھی دیکھو، اگر تو ٹھیک سے اس گناہ کو ڈیل کرے گا تو مقبول ہوگا، خداوند تجھے ایکسپٹ کر لے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر تو نہیں کرے گا تو یاد رکھنا گناہ دروازے پر دبکا۔ یہ جانوروں کے لیے، شیروں کے لیے، ببروں کے لیے، چیتوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ دروازے پر دبا بیٹھا ہے۔ کون؟ گناہ۔ اور تیرا مشتاق ہے، یعنی تیرے اوپر اس کی نظر ہے، اور بہتر یہ کہ تو اس پر غالب آ۔ لیکن وہ تو نہیں غالب آیا تھا۔ غالب کون آیا تھا؟ گناہ۔ پطرس کہتا ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو آ دبائے۔
حسد بہت برا گناہ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قائن نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ قتل. پیدائش کی کتاب کا 37واں باب اور 37ویں باب کی 11ویں آیت. یہاں یوسف اور اس کے بھائیوں کا افسوسناک واقعہ ہے. 37واں باب اور 11ویں آیت. اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا. آپ جانتے ہیں سارا واقعہ کہ اس کا باپ یوسف کو بڑا پیار کرتا تھا. اس کی وجوہات تھی. ایک تو ہے کہ وہ راحل کا بیٹا تھا اور بہت سی وجوہات تھیں. اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا. اور پھر ایمال، اور آپ خود بھی جانتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا آگے چل کر. ایمال 7ویں باب میں اس کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے. ایمال 7 میں اپنے آپ وقت میں دیکھ سکتے ہیں. 18ویں آیت میں یہی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ باندھا. 18ویں آیت کے آخر میں اسی پیدائش میں اگر آپ رہیں تو لکھا ہے کہ اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے. کیا لکھا ہے وہاں پر؟ آپ پڑھ سکتے ہیں اردو، میں ہی تو نہیں پڑھ سکتا. اس کے قتل کا منصوبہ باندھا. 11ویں آیت میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اس کے بھائیوں کو اپنے بھائی سے کیا تھا؟ حسد ہوا. 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ قتل کا منصوبہ باندھا. اور ان کے لحاظ سے وہ ختم ہو چکا تھا. وہ تو خدا نے اس کو اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے کہاں پہنچا دیا. پورے مصر جو اس وقت کا سپر پاور تھا اس کا پرائم منسٹر بنا دیا. لیکن بات یہاں پر کیا ہے؟ حسد سے ہوشیار رہیے. اس سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے. یہ جسم کا اور غیر ایماندار ہونے کی علامت ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس پر کنٹرول نہیں کریں گے بائبل کے مطابق یہ کسی کو قتل کرنے سے بھی نہیں باز رہے گا. متی کا 27واں باب ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. اور یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم ہوشیار رہیں. گو ہم قتل ہم نے نہیں کیا، خدا کا شکر ہے. لیکن اگر حسد ہے اپنے اندر تو یہ حسد کسی دن اگر کنٹرول نہ کیا تو کتاب مقدس بائبل کے مطابق نیکسٹ جو قدم آپ اٹھائیں گے وہ ہے کسی کے پیٹ میں چھرا گھونپیں گے آپ. کون کہتا ہے؟ بائبل کہتی ہے. بائبل کہتی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسا ہوگا. اور ہر ایک آدمی جھوٹا ٹھہرے اور خدا سچا ٹھہرے. متی کی انجیل 27واں باب. اس 27ویں باب میں ہمارے خداوند پلاطوس کی کچہری میں ہیں اور گفتگو سنیے جو بڑی ہی ہمارے اس سبق کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہاں پلاطوس کی بات ہو رہی ہے. پلاطوس کون تھا؟ مسیحی ایماندار تو نہیں تھا، پہلی بات تو یہ ہے اسے اتنا، لیکن اتنا اسے ضرور پتا تھا. لکھا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے اس کو کیوں پکڑوایا ہے. کیا لکھا ہے؟ حسد سے پکڑوایا ہے. توبہ. ہمارے خداوند کو پکڑوانے والے کون تھے؟ جو حسد سے بھرے ہوئے تھے. کتاب مقدس بائبل کہتی ہے ایک ہے تو خون نہ کرنا. ہم بڑے ہو میں تو خون نہیں کیا، میں تو بالکل ٹھیک. نہ بھائی اور بہنوں، ہم قصوروار ہیں خداوند کے سامنے، کیونکہ حسد کا گناہ ہم سب میں پایا جاتا ہے. کئی لوگوں میں کچھ زیادہ ہی پایا جاتا ہے. اور اگر یہ مسلسل ہمارے اندر رہے تو یہ ہمارے غیر ایماندار ہونے کی علامت ہو سکتا ہے. اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور کنٹرول کیسے ہوگا؟ جب اس پر غور کر کے ہمارا دل ٹوٹنا چاہیے. ہمیں اس پر غور کر کے ہمیں اس پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے. اس پر غم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یسوع المسیح کی صلیب پر مسلوب کرنے کی ضرورت ہے. اس کو چھوڑنے، اس سے توبہ کرنے اور خداوند میں ایک دوسرے کے لیے خوشی منانے کی ضرورت ہے. شکر گزاری کی روح کی ضرورت ہے. جو کسی کے پاس ہے ہم اس کے ساتھ خوشی منائیں، شکر گزاری کریں کہ خداوند نے فلاں چیز میرے بھائی میری بہن کو دی ہے. کتنی خوشی کی بات ہے. ان کے لیے دعا کریں. اگر میرے پاس نہیں، کوئی وجہ ہے خداوند نے نہیں دی. جب اس کی مرضی ہوگی وہ دے گا، کیونکہ میری خوشی اس کی مرضی پوری کرنے میں ہے. 40واں زبور. دیکھا ہے کہ پلاطوس نے کہا کہ یہودیوں نے یسوع کو حسد میں آ کر پکڑوایا تھا.
اور نوبت کہاں تک پہنچی تھی؟ صرف پکڑوانے تک نہیں، قتل تک۔ مسیح کو مصلوب، مسیح کو قتل کیا گیا، کس ایک گناہ کی وجہ سے؟ حسد کے گناہ کی وجہ سے۔ غلطیوں کا 5واں باب جس سے آپ واقف ہیں، وہاں جسم کا ایک کام، جہاں مراد اس سے یہ ہے کہ جو غیر ایماندار ہیں ان کی ایک علامت یا جسم کا کام ایک ہی چیز ہے۔ کیا ہے؟ ابھی ہم نے اس حوالے کو دیکھا تھا، کیا ہے؟ 5واں باب 21ویں آیت۔ یہ سارا کہہ چکنے کا جسم کے کام تو ظاہر ہے 19ویں آیت، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوت، جھگڑا، اور آگے کیا ہے؟ حسد۔ جسم کے کام سے مراد کیا ہے؟ غیر ایماندار لوگوں کی نشانیاں کیا ہے؟ ایک نشانی کیا ہے؟ کہ وہ حسد میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے۔ 21ویں آیت میں پتہ کیا لکھا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ ان کی بابت پولس کہتا ہے کہ میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، ابھی کہہ دیتا ہوں، جیسا پیشتر بتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے یعنی حسد کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ یہ پولس کا فتویٰ، کیونکہ اس سے نیکسٹ پتہ کیا قدم ہوگا؟ خون اور قتل۔ تو خدا ہم کہتے ہیں کہ حسد سے یہ سٹارٹ ہوگا، بہتر ہے کہ حسد کا جو حسد ہے اس کی کڈی مروڑو تاکہ اگلا قدم اٹھے ہی نہ، بلکہ اس کی بجائے کیا لکھا ہے 22ویں آیت میں؟ مگر روح کا پھل ہے محبت، خوشی، اطمینان۔ آپ کے بھائی یا بہن کے گھر میں خدا نے خوشی دی ہے، خدا نے ان کے بیٹے کو کامیابی دی ہے، خوشی منانے کی ضرورت ہے۔ ان کی بیٹی کو انہوں نے فلاں چیز خریدی ہے، خوشی منائے۔ یہ ایمانداروں کا کام ہے، خوشی منانا۔ یہاں کیا لکھا ہے کہ ایمانداروں کیا ہے؟ میں خدا کا روح ہے۔ اگر خدا کا روح ہے لکھا ہے، مگر روح کا پھل کیا ہے؟ دیکھو جی، درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ روح کا پھل کیا ہے؟ سٹارٹ کا محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو یسوع مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا، یعنی مصلوب کر دیا۔ بھائی اور بہنوں، نقطہ یہ ہے کہ حسد ایک گہرا گناہ ہے جو خون کیے بغیر ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ مثال 27 آپ بعد میں دیکھیں، ابھی ہم اینڈ بات کر رہے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا، کہ حسد کے سامنے وہاں لکھا ہے کون کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر حسد کا علاج نہ کیا جائے تو یہ غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اینڈ کہاں تک ہو سکتا ہے؟ قتل اور خون کرنے کا۔ کون کہتا ہے؟ بائبل کہتی ہے۔ کلام کہتا ہے جب جھگڑا ہے تو ایک چشمے کی طرح ہے، چشمہ صورت ہے ایک قطرہ سا نکلتا ہے۔ کلام کہتا ہے اتھے ادھر مکو اٹھاپتے ہو، اور کیسے آپ ایک انگلی سے انگوٹھے کو اوپر رکھ کے چشمے کو بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے بند نہ کریں تو وہ تھوڑا تھوڑا اتنا دریا لکھا ہے کہ ہاتھی پر بیٹھ کر بھی آپ اسے عبور نہیں کر سکتے۔ سو حسد تھوڑا سا اتھی کو کڑی مروڑ دو، نہیں میں تو خداوند کا بندہ ہوں، خداوند کی بندی ہوں، شکر گزاری، محبت، خوشی یہ میری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں خداوند سے مانگے، خداوند میں تیرا بندہ، تیری بندی، یہ حسد کیوں ہے میرے اندر؟ میری مدد کر کے میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ خوشی کروں، شکر گزاری کروں، تاکہ یہ مہلک گناہ میری زندگی میں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آج پڑھا ہے کہ تو خون نہ کرنا۔ اگر یہ گناہ قابو میں نہ آئے تو ایک دن میں کسی کا خون، جان لے سکتا ہوں، لے سکتا ہوں۔ کیوں؟ کون کہتا ہے؟ بائبل کہتی ہے، اور جو خدا کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہم غصے کے بارے میں دیکھیں گے۔ پہلی بات جو اس گناہ میں منع جس کی ممانعت کی گئی ہے خون نہ کرنا، پہلا کیا ہے؟ حسد۔ اور اگلی چیز جو منع کی گئی ہے اس حکم میں وہ ہے غصہ۔